السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ میری جو سب سے بڑی اس وقت سمجھ لیں کہ طمانینت ہے اور ایک طرح کا اندر سے احساس ہے کہ چلو ہم کچھ ڈیلیور کر رہے ہیں، وہ آپ کا فیڈ بیک ہے۔ بہت سارے دوست فون پہ بھی دے دیتے ہیں، میسیجز کر دیتے ہیں یا کمنٹس میں کر دیتے ہیں، اور خوشی یہ ہے کہ اگر 10 لوگوں تک بھی بات حقیقی پہنچ جائے تو چلو میں نے کچھ حق ادا کیا، آپ نے ویڈیو شیئر کی یا اس پہ کمنٹ کیا، بات کی، تو چلو ہم لوگ کچھ کسی سطح پر، انڈیویجول سطح پر ہی صحیح، انفرادی سطح پر ہی صحیح، ہم اپنا ایک حق ادا کر رہے ہیں، رول پلے کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بہت اہم بات اس لیے ہے کہ سچ جو ہے وہ رکتا نہیں ہے۔ بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں کہ چیزیں آگے چلتی جا رہی ہیں، بہت سارے اینکرز میری کی ہوئی بات اور آپ کی بتائی ہوئی بات، آپ کی پوچھی ہوئی بات آگے پہنچا رہے ہیں۔ اس وقت میں ایک بڑی اہم آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، اور میں اس کو ریپیٹ بھی کر رہا ہوں کسی حد تک، اس کو وضاحت آج زیادہ کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے نظریے کی سیاست، اور میں یہ ریلیٹ کروں گا اس موجودہ صورتحال سے، اور جو کچھ نون لیگ اور زرداری صاحب اور ایم کیوم اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ سارے مل کے کر رہے ہیں، بات ارد گرد ان کے ہی گھومے گی، لیکن وہ سمجھنے کی ضرورت ہے نقطہ، کیونکہ اس کا ہمارے ملک سے، آپ سے، مجھ سے، ہر گھر سے تعلق ہے۔ ایک دفعہ میرے ایک بیٹے نے پوچھا، سمیر نے پوچھا ایک بہت بڑے دانشور سے، جو کہ انگلینڈ میں رہتے ہیں، گورے ہیں، سوشلسٹ دانشور ہیں، کہ آپ ایلن ووڈ، میں نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ ایلن ووڈ کو آپ سوشلسٹ رہنما، کمیونسٹ رہنما، گوگل پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر لال خان صاحب کے گھر آئے ہوئے تھے، میری ڈاکٹر لال خان صاحب سے بڑی دوستی اور محبت تھی اور عقیدت بھی تھی، اور وہ ایک سچے سچے نظریاتی آدمی تھے۔ ان کے بارے میں تو ان کے سیاسی مخالفین اور نظریاتی مخالفین نے بھی کہا کہ نظریہ اپنی جگہ، لیکن ڈاکٹر لال خان، نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، لیکن ڈاکٹر لال خان اس صدی کے بڑے آدمی تھے۔ میں ان کے گھر میں گیا، ایلن ووڈ آئے ہوئے تھے اور بھی کچھ ان کے ساتھ خواتین و حضرات تھے کمیونسٹ۔ تو انہوں نے میرے بیٹے سے پوچھا کہ جو ہے تجھے سیاست کے بارے میں کیا پتہ ہے؟ تو اس چھوٹا تھا، 12-13 سال کا، اس نے کہا مجھے تو اتنی نہیں دلچسپی۔ تو انہوں نے کہا دیکھو تمہیں نہیں دلچسپی، لیکن سیاست کو تم سے دلچسپی ہے۔ تم سیاست سے اپنے کمرے میں جا کے، چارپائی کے نیچے بھی جا کے چھپو گے تو یہ تجھے یہاں سے کالر سے پکڑ کے کھینچ کے باہر لے آئے گی اور تمہارا حشر نشر کرے گی سیاست۔ اب دیکھیں یہ معیشت سیاست ہے، انارکی سیاست ہے، اور اس وقت جو خرید و فروخت کا معاملہ جا رہا ہے، ریاست سیاست کے بغیر نہیں چلتی، ریاست، سیاست، قیادت، معیشت، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ تو اب اس وقت جو صورتحال ہے، ہماری معیشت بیٹھتی جا رہی ہے تو سیاست کی وجہ سے ہم لوگ، آپ لوگ پریشان ہیں، پوری کی پوری پاکستانی عوام، قوم اس وقت بے حال ہے اور بہت ہی برے حالات کا شکار ہے، تو سیاست کی وجہ سے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ نظریے کی سیاست میں بھی پھر آتا ہوں کہ کیوں اہم ہوتی ہے۔ جب نظریے کی سیاست ہوتی ہے، مثلا نظریہ یہ کہ جی میں مسلمان ہوں، میں تو اس کو ووٹ دوں گا جو اللہ رسول کا نام لیتا ہے، ملک میں اللہ رسول کے دیے ہوئے احکامات کے تحت اور ہماری جو شریعت ہے اس کے تحت وہ انصاف قائم کرے گا اور نظام کو وہ لاگو کرے گا، اس حلف کی پابندی کرے گا۔ یہ میرا ایک مسلمان کا نظریہ ہے، میرا نظریاتی سیاست یہ ہے مثال۔ یا پھر میں کہتا ہوں جی کہ میں تو ایک سوشلسٹ ہوں، کمیونسٹ ہوں، جو کارل مارکس نے کہا تھا کہ برابری ہو، طبقے نہ ہوں، پیسے کی بنیاد پہ یا ذات پات کی بنیاد پہ یا عہدے اور بے اختیاری کی بنیاد پہ تقسیم نہ ہو، سب انسانوں کو ایک طرح کی عزت، ایک طرح کی زندگی کی سہولیات میسر ہوں۔ اس کی کسی اور وجہ سے یہ نہ ہو کہ جی ہم کسی کو، وہ افسر ہے تو سلوٹ کریں، سلوٹ منع ہے ان کے ہاں، کیونکہ سب کے جو سلوٹ مارنے والا ہے وہ شاید افسر سے زیادہ ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہا ہو اور اس کی تکریم زیادہ ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سارے برابر ہیں، دونوں ایک دوسرے کو سلوٹ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک حاکم بن کے بیٹھا ہے اور دوسرا محکوم ہے، محکوم نہیں ہے، وہ جو حاکم ہے وہ ذمہ دار ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو زندگی کی سہولیات ہے وہ برابر تقسیم ہو، جو کاروبار کرنے والے ہیں وہ سرپلس نہ لیں۔ سرپلس سے مراد ہے ایک تو اضافہ ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے، منافع جو ہے، بعض اوقات منافع جو ہے، منافع پر منافع بھی آتا ہے،
جو کہ یعنی مقصد ہے کہ کسی چیز کے بعض اوقات اپسٹ کی وجہ سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں توازن برقرار نہ رہنے کی وجہ سے بعض چیزوں کے منافع بڑھ جاتے ہیں، مزید بعض چیزوں کے نقصانات اور خسارے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ انڈسٹریلسٹ جو ہے یہ مزدور کا حق کھا کے، محنت کش کا حق مار کے یہ سرپلس منافع کماتا ہے، یعنی جو منافع جو ہے وہ مزدور میں تقسیم ہونا چاہیے وہ بھی یہ کھا جاتا ہے۔ یعنی اگر ویجز جو ہے ایک 10 بندوں کی ایک کمپنی مثال ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ کمپنی ہماری، تو آپ کو ہم ہزار روپیہ جو ہے وہ اس کی دیں گے، تنخواہ دیں گے یا تقسیم کریں گے منافع آ گیا 1 لاکھ، 10 بندوں میں 10,000 تقسیم ہوا، وہ 90,000 لے گیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس کو برابر تقسیم کرو، سارے ہی 10,000 لو یا 9,000۔ یہ ان کی جو سوشلزم ہے، یہ نظریہ ان کا جی سارے برابر ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مذہب، علاقائی تعصب، لسانیات کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم نہ کیا جائے، کسی کا جو عقیدہ ہے، کسی کا جو مذہب ہے، سب کا احترام کرو، بطور انسان ان کو ٹریٹ کرو اور ایک ساتھ برابری دو، سب کو عزت دو، سب کو عزت دو، سب کو گھر ملے، سب کو بجلی فری ہو، سب کو پانی فری ہو، گیس فری ہو، تعلیم فری ہو، علاج فری ہو، روٹی، ہر بندہ، کوئی بندہ بھوکا نہ سوئے، سب کو رزق ملے۔ یہ نہیں کہ ایک بندے کے خربوں ڈالر لے کے بیٹھا ہوا ہے اور کروڑوں لوگوں کو روٹی میسر نہیں اور ڈسپرین کی گولی نہیں ملتی۔ یہ ان کا نظریہ۔ ایک ہے سرمایہ دارانہ نظریہ، یہی تین، ایک بادشاہت بھی ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بادشاہ کیا ہوتے ہیں، خاندان چلے آتے ہیں وہ بادشاہ ہوتے ہیں۔ کئی بادشاہ اچھے بھی ہوتے ہیں، رعایا کا خیال رکھنے والے، اور ظالم بادشاہ بھی ہوتے ہیں۔ نظریہ سیاست اور ریاست جو ہے وہ ایک ہے سرمایہ دارانہ، کیپیٹلزم، جس کو ہم سامراجی نظریہ بھی کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ افراد، جو کاروباری افراد ہیں، وہ جو چاہے کریں، حکومتیں ادارے کاروباری نہ چلائیں، حکومتیں کاروبار میں نہ پڑیں، یہ سارے افراد چلائیں، اور وہ ٹیکسز کم سے کم دیں، اور منافع جتنا کوئی کما لے اتنا اس کی مرضی ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ ملکیت کا تصور جو کہ سوشلزم کہتی ہے کہ ذاتی ملکیت کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ کیپٹلسٹ یہ کہتے ہیں سرمایہ دار کہ نہیں، ذاتی ملکیت جو ہے وہی سارا کچھ ہوتا ہے، کہ جو ملک ریاض صاحب ہیں اگر وہ پورا ملک ہی خرید لیں تو یہ ان کی اپنا کمپٹیشن، ان کی کیپیبلٹی ہے، ان کی کاروباری اہلیت اور کاروباری کامیابی ہے کہ ملک سارا خرید لے، ملک ریاض، نواز شریف سارا ملک خرید لے، زرداری سارا ملک خرید لے۔ اب یہ خریداری جو ہے، اسی لیے یہ کہتے ہیں جی کہ پی آئی اے پرائیویٹائز کر دو، وہ بھی ہم کھا لیں، تاکہ وہ جو اچھا پھر کرتے کیا ہیں کہ یہ پینشنوں کی بجائے، جو جیسے سرکار جو ہے وہ ملازمین کو پینشن دیتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، گریجویٹی فنڈ، یہ کہتے ہیں کانٹریکٹ پہ رکھو، ان کے اوپر تلوار لٹکائے رکھو کہ اگلے سال ہم تجھے نکال دیں گے بھائی، اپنے پرکس دے کے، یہ جاؤ تنخواہ تمہاری ختم ہوئی، تاکہ اس کو سیکیورٹی زندگی بھر کی نصیب ہی نہ ہو۔ اب یہ جیسے سٹیل مل جی خرید لو، کے الیکٹرک خرید لو، بجلی بھی ہماری ذاتی پرائیویٹ، یہ خریدتے خریدتے ملک کے پاس کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ اور آئی ایم ایف، ورلڈ بینک کیا کرتے ہیں، وہ اداروں کو اب جس طرح گارنٹی رکھ رہے ہیں، رہن رکھ رہے ہیں، آپ کے پاس گروی رکھا جاتا ہے، تاکہ جب یہ ملک پیسے نہ دے سکے تو ہم ادارے ہتھیا لیں اور لے جائیں۔ یہ نظام جو اس وقت پوری دنیا پر مسلط ہے، کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ سامراجی نظام، یہ اسے کہتے ہیں سامراجی نظام، ظلم اور جبر کا نظام، یہ اب کر کیا رہے ہیں کہ جیسے ہم ایک جاگیردار اپنے گاؤں میں کرتا ہے، اسی طرح ایک انڈسٹریلسٹ جو ہے اپنے انڈسٹریل ایریے میں اور اپنے بزنس کے ایریے میں کرتا ہے، اسی طرح ایک ایم پی ایم این اے آگے شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی لوگوں کو اب پیسہ لگاتا ہے الیکشن میں، اس کے بعد وہ توقع رکھتا ہے کہ وہ جا کے وزیر شزیر بن کے، مشیر بن کے پیسے کمائے گا، یا ایم پی اے جو ہے جو ڈیولپمنٹ فنڈ آئیں گے اس میں کڑکی لگائے گا، یا اپنے اس ایم پی اے ایم این اے ہونے کی وجہ سے، اپنے اس یعنی کہ اختیار اور منصب کی وجہ سے وہ وہاں پہ اپنے کاروباروں کو فلرش کرے گا، کسی کو دبائے گا، کسی کو اٹھائے گا۔ پھر آ گئیں اوپر پارٹیاں۔ اب پارٹیاں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں دو۔ پیپلز پارٹی کا نظریہ بھٹو صاحب کا نظریہ تھا، جو بے نظیر صاحبہ کی حد تک کچھ رہا۔ بھٹو صاحب نے بھی مکمل طور پر سوشلزم کے نظریے پر عمل نہیں کیا تھا، انہوں نے آدھا کیا تھا کہ کچھ چیزیں جو قومیالی تھیں، جو انڈسٹری، لیکن انڈسٹری کو فلرش نہ کیا، اور جو غریبوں تک زمینیں بھی تقسیم کی، جو غریب ہاری تھے، جاگیرداروں کو بھی بولا کہ اپنی زمینیں تقسیم کریں، یہ دو بڑے اقدامات تھے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ایک مکمل سوشلزم ہونا چاہیے تھا
کہ آپ جو سارے ادارے جو ہے وہ اپنا اپنا کام کریں، برابر کریں، انہوں نے وہ نہیں کیا۔ پھر جاگیرداروں کو اپنی سیاسی پارٹی میں شامل کر لیا تھا۔ یہ سب سے بڑا غلط کام انہوں نے یہ کیا کہ جاگیرداروں کو انہوں نے مزید مضبوط کیا۔ اسی طرح جہاں جہاں پہ مزید کرنا چاہیے تھا ایکویلٹی کے کام، وہ رہ گئے ان سے۔ پھر بے نظیر صاحبہ کمپرومائزز کرتی، ظلم سہتی، آتی شہید ہو گئیں، آخر مار دی گئیں، قتل کر دی گئیں، لیکن وہ بھی مجبور کر دی گئی تھی۔ یعنی سامراجی ممالک میں سے ایک بڑا ملک جو ہے وہ امریکہ ہے۔ وہ کیوں سامراجی ہے کہ جو بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں، ملٹی نیشنل کمپنی جو دنیا کے سونے پہ اور جو ہے یہ شراب ہے جیسے اس پہ، اور پیٹرولیم پہ، گیس جیسے انرجی سیکٹر کہتے ہیں یہ، اور بینکنگ سیکٹر جو ہے، ان ساروں کے جو مالکان ہیں جو پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں، انہوں نے امریکہ جیسے ملکوں میں اپنے سینیٹر گھسیڑ کے، اپنے ایم پیز، اپنے ایم این ایز، اس طرح کا جو سٹرکچر ہے ان کا پولیٹیکل امریکہ کا، پھر اپنا پریزیڈنٹ تک بنانے کے وہ اہل ہیں۔ جیسے ہمارے ملکوں سے کھلواڑ کرتے ہیں وہ امریکہ سے بھی کرتے ہیں، اور چونکہ امریکہ طاقتور ملک ہے پھر اس کے ذریعے دنیا بھر میں اپنی پالیسیز جو ہے وہ انفلوئنس کرتے ہیں اور ان کو مسلط کرتے ہیں کہ جی فلاں ملک پہ چڑھائی کر دو، فلاں کا تیل کویت پہ حملہ کر دو، افغانستان میں گھس جاؤ، پاکستان کو دبوچ لو، یہ وہ لوگ کرتے ہیں۔ اب آپ ہماری سیاست کی طرف آ جائیں۔ ہماری سیاست میں کیا ہو رہا ہے کہ اس وقت خرید و فروخت کا بازار گرم ہے، یعنی سرمایہ دارانہ سیاست کہ میں خریدنا، فروخت کرنا، وہ جو ہے چیزوں کو منافع کمانے، پیسے کی بنیاد پر، اور پیسے بھی ظالمانہ انداز میں، پیسے کی خرید و فروخت، ضمیروں کی خرید و فروخت، عزت کی خرید و فروخت، نظریے کی خرید و فروخت، یہ پیسے کی بنیاد پہ کھیلنا جو ہے، اقتدار حاصل کرنا، اختیار حاصل کرنا، منافع حاصل کرنا، پھر طاقت کو استعمال کرنا، پھر ظلم۔ مثلا رشوت کیا ہے؟ پیسے کی بنیاد پر انصاف کو خرید لینا، پیسے کی بنیاد پر ظلم کرنا، پیسے کی بنیاد پر اپنے حق میں فیصلے کروانا، یہ سارا کھیل سرمایہ دارانہ کھیل ہے، ڈرٹی، گندا اور غلیظ کھیل ہے۔ اب ہماری پارٹیاں، اور خاص طور پر پہلے چیمپئن ہوا کرتے تھے نواز شریف اس کام کی، اب چیمپئن ہیں زرداری صاحب، اس وقت سب کو لیڈ کر رہے ہیں، اور زرداری صاحب اس وقت جو ہے وہ 30 40 کروڑ 50 کروڑ روپے ایک ایم پیز اور پنجاب کے پارلیمانی ممبرز کو خریدنے کی بولی لگ رہی ہے۔ پہلے وفاداریاں بدلنے کی بولی لگی، اب ممبرز کو استعفے دلانے کے لیے اور ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، حکومت کے لیے، یعنی اقتدار حاصل کرنے کے لیے بے تحاشا پیسے کا استعمال۔ یہ پیسہ ان کے پاس آیا کہاں سے؟ یہیں سے لوٹا ہوا پیسہ ہے، ہمارے ملک سے چھینا ہوا پیسہ، یا پھر باہر سے ہے مانے، یا پھر کسی نے ملک کو انسٹیبل کرنے کے لیے پیسے دیے ہیں، ورنہ ان کے کاروبار تو اس طرح کے نہیں ہیں۔ یہ تو مکرتے ہیں کہ ہمارے تو اثاثے ہیں ہی کوئی نہیں، یہ تو ان کے تو گول گپوں والوں کے پیسے نکلتے ہیں، فلودے والے کے نکلتے ہیں، اور چپڑاسیوں کے اور اس طرح کے پیسے نکلتے ہیں جن کا یہ جواب ہی نہیں دے سکتے۔ اب یہ خرید و فروخت اس غلیظ سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے ہے۔ میں تو ایسا اب باضمیر پیپلز پارٹی کا ورکر دیکھ رہا ہوں جو انتہائی پریشان ہے، بلکہ سارے نظام پر لعنت بھیج کے چپ ہو کر بیٹھ گئے۔ اسے سمجھ آ گئی ہے کہ جو نظریہ جو سب بھٹو صاحب کا نظریہ، بے نظیر صاحبہ کا نظریہ، اب وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب وہی سرمایہ دارانہ، بلکہ ڈرٹی فلتھی سرمایہ دارانہ نظریہ لے کر چلے ہوئے ہیں آصف زرداری صاحب، اور وہ ضمیروں کو خرید رہے ہیں، غیرت کو خرید رہے ہیں، حمیت کو خرید رہے ہیں، اصول اور شعور کی سیاست کو بھی خرید کر کے برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت جتنے وہ لوگ ہیں پریشان ہیں، اور میں اس وقت داوڑ صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، محسن داوڑ صاحب سے، کہ آپ کس بنیاد پر اس وقت پاکستان میں سامراج کی سب سے بڑی رکھیل اور سب سے بڑی اعلی کار پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ علی وزیر صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑی جو کلیش ہے، اس وقت اصولی اور موقف کا جو اختلاف ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ سٹینڈ لیا ہوا ہے عمران خان نے، پی ٹی آئی نے مقابلہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جبکہ یہی پیپلز پارٹی جس کو آپ 2 ووٹ دے کر آپ اس کو مضبوط کیے ہوئے ہیں، پی ڈی ایم، نواز شریف کی پارٹی سے بڑا سرمایہ دارانہ ٹول کیا ہوگا؟
اب زرداری صاحب اس سے بڑے ہو گئے ہیں، تو آپ ان کی حکومت کو مضبوط کیے ہوئے ہیں 2 ووٹ دے کے، ایک اس پارٹی کے خلاف جس نے اپنی ہی یعنی اس قیادت کے خلاف جس نے سب سے پہلے اپنی پارٹی کے نظریے سے غداری کی، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی کے لیڈرز اور قیادت سے غداری کی اور اس کے بعد آج وہ دنیا کے سب سے بڑے استعمار اور سامراج کے ایجنٹ کا رول ادا کرتے ہوئے آپ کی غریب عوام جس کا آپ نام لیتے ہیں اور آپ کی مظلوم عوام جس کا نعرہ آپ بلند کرتے ہیں، اس پر ظلم اور ستم کر رہے ہیں اور جو حقیقی سچے نظام کی طرف آنے سے سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑے نیوٹرلز کا کہہ لیں یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا ہینڈلز کہہ لیں، ان کے سب سے بڑے اعلی کار اور ان کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے اس وقت زرداری صاحب ہیں اور پیپلز پارٹی ہے اور نون لیگ ہے۔ تو آپ کس بلبوتے پہ ابھی تک اس جو نظریاتی طور پر ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اگر آج ڈاکٹر لال خان زندہ ہوتے تو کبھی آپ کو یہ نہ کرنے دیتے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا، مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر لال خان تو اس وقت نواز شریف کو بھی کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے، جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور فوجی جرنیلوں کے فیصلہ ساز جرنیلوں کے خلاف بول رہا تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ ان کا کلیش اور بڑھے، اچھا ہے، تاکہ ان میں سے پھر جب یہ تصادم ہوگا تو ان کو سمجھ آئے گی کہ یار یہ دونوں غلط ہیں، ہمیں صحیح راستے پہ، عوام کے راستے پہ چلنا ہے، حقیقی جمہوریت کے راستے پہ چلنا ہے۔ تو آج اگر ڈاکٹر لال خان زندہ ہوتے تو وہ آپ کو کبھی اس طرح کی حرکت نہ کرنے دیتے، بلکہ فوری طور پر ان سے ہٹ کے پیچھے ہٹ کے آپ کو عمران خان کا ساتھ دیتے، کیونکہ اس وقت عمران خان کی پوزیشن جو ہے وہ نواز شریف کی پوزیشن سے زیادہ شفاف ہے، کیونکہ نواز شریف اپنے اختیار کے کھو جانے کے غصے میں فوجی جرنیلوں کے خلاف بول رہا تھا اور اپنے اقتدار کے چلے جانے کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے رہا تھا، جبکہ عمران خان صاف شفاف پارلیمانی نظام کے لیے اور ملک کی عوام کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف کر رہا ہے۔ تو آپ بھی کچھ غیرت کا مظاہرہ کریں اور اپنے نظریے کی عزت رکھیں، اور آپ جو ہے وہ پیچھے ہٹیں، اور اپنا یہی وقت ہے، تھوڑے 2-4 دن ہیں، 10-20 دن ہیں، اس کے بعد یہ موقع بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آنا۔ تو اس وقت اب پاکستان کی عوام کو سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ کہیں جو بھی کوئی باضمیر آدمی بیٹھا ہے وہ اپنے وطن کے لیے کم از کم پیسے کی خرید و فروخت کی سیاست پر تو لعنت بھیجے، اس کے خلاف تو آواز اٹھائے اور مل جل کے اٹھائے، اور جو نہیں اٹھاتا اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر بے وفائی کر رہا ہے اپنی عوام سے، اپنے نظریے سے، اپنے منشور سے۔ بہت شکریہ۔ لاہور ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مجھے فیڈ بیک دیا کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔